بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے خودداری کے حوالے سے اہم موضوع کہ خودداری کیا ہے اور اسلام میں خودداری کی کتنی اہمیت ہے، جسے ہم سیلف رسپیکٹ کہتے ہیں، کہ اپنی ذات کا ایک احترام، عزت نفس کا احترام، اسلام اسے کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسلام میں اس کی کیا تعلیمات آئی ہیں۔ دیکھیں، عزت نفس کا خیال رکھنا، غیرت ہونا، اپنے نفس کو ذلیل نہ کرنا، ان ساری باتوں کا نام خودداری ہوتا ہے۔ اور جو شخص خوددار ہو، جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہو، جسے اس بات کی فکر ہو کہ اس کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہ ہو، خراب نہ ہو، اس کی خودداری میں حرف نہ آئے، اس کی غیرت کہیں مجروح نہ ہو، تو ایسا شخص اچھے حالات میں تو دور کی بات، وہ برے حالات میں بھی ایسا کوئی کام نہیں کرتا، ایسی کوئی بات نہیں کرتا جس سے اس کی خودداری میں حرف آتا ہو، جس سے اس کی سیلف رسپیکٹ خراب ہوتی ہو، اس کی عزت نفس جو ہے وہ ذلیل ہوتی ہو۔ خوددار آدمی کے اندر یہ عادت آپ دیکھیں گے کہ بدرجہ عتم پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلت کے مقام سے بچاتا ہے۔ اور اسلام بھی مسلمانوں کو، مومنوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر ایسے کام، ایسے افعال اور ایسی باتوں سے دور رکھیں جس سے ان کی عزت خراب ہوتی ہو، جس سے ان کی عزت پر حرف آتا ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، لا ينبغی للمؤمن ان یذل نفسہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ذلت میں ڈالے، ذلت و رسوائی میں ڈالے۔ اور بعض لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جن کو خودداری چھو کر بھی نہیں گزری ہوتی، ان کے قریب سے بھی خودداری نہیں، بلکہ وہ بار بار لوگوں سے مانگنا اور اپنی عزت کو ذلت کے مقام پر پیش کرنا، یہ اس کو ہنر سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ لوگ بھی اسے معیوب سمجھتے ہیں، معاشرہ بھی اسے جو ہے بری نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اسلام بھی ان باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کے سامنے میں جو شخص خودداری سے دور ہوتے ہیں، جن کے اندر خودداری نہیں ہوتی نا، ان کی چند عادتیں بیان کرتا ہوں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت موجود ہے کہ وہ اپنی سواری خرید سکتا ہے، وہ اپنی سواری خرید سکتا ہے، پھر بھی وہ لوگوں سے گاڑی مانگتا ہے، بائک مانگتا ہے، یا بس میں سفر کر سکتا ہے، پھر بھی لوگوں سے جو ہے وہ سواری کا سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ بس میں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے بار بار چارجر مانگنا، بھائی اپنا خرید لیں آپ، حالانکہ اس کی قیمت کوئی ہزاروں کی تھوڑی ہے، 200، 250، 300، 400 کا چارجر، لیکن ان کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ ان کی عادت ہوتی ہے، بالخصوص خواتین کی، کہ وہ پڑوس سے جا کر بار بار کبھی ماچس مانگنے جا رہے ہیں، کبھی چینی دے دیں جی، نمک دے دیں۔ یہ جو ہے نا، یہ خودداری نہیں کہلاتی، یہ آپ کی عزت نفس کو مجروح کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بات، یہ عمل آپ کا لوگوں کی نگاہ میں آپ کو معیوب بنا رہا ہوتا ہے، جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یار کوئی بات ہی نہیں ہے یہ، حالانکہ اس سے لوگ بھی نفرت کرتے ہیں، لوگ بھی اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اللہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ جی ہاں، کہ جن کے اندر عادت ہوتی ہے، اپنی ضرورت وہ پوری کر سکتے ہیں، استطاعت دی اللہ نے انہیں اتنی طاقت دی ہے، اتنی حیثیت دی ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اس کے باوجود لوگوں سے مانگنے کی ان کے اندر عادت ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، آپ اپنی ضرورت کا سارا سامان لے جائیں، لیکن بعض لوگ اتنے غافل ہوں گے کہ وہ سفر تو بہت بڑا کر رہے ہیں، بہت دور سفر کر رہے ہیں، کئی دنوں کے لیے گھر سے دور جا رہے ہیں، اپنی ضرورت کا سامان کم لے گئے، اور وہاں جو دوست احباب یا رشتہ دار ساتھ گئے ان سے مانگتے رہیں گے۔ اب وہ اپنی ضرورت کا لایا ہوگا، وہ بیچارہ بھی پریشان، آپ بھی پریشان، تو آپ نے اپنے آپ کو بھی ذلت میں ڈالا، اپنے آپ کو بھی پریشانی میں ڈالا، جس سے مانگ رہے ہیں اسے بھی آپ پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، بار بار سوال کرنے کی یہ خصلت، یہ عادت اللہ پاک کو بہت ناپسند ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ ایک، فضول باتیں کرنا،
ہر وقت بک بک کرتے رہنا۔ دوسری، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مال کو ضائع کرنا، ضیاع کرنا، تضییع مال کا ضیاع اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ بہت زیادہ سوال کرنا، کثرت سے سوال کرنا۔ جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، جیسے موبائل میں بیلنس ڈلواتے نہیں، دوسروں سے مانگ مانگ کے موبائل استعمال کرنا، یہ ساری بری عادتیں ہوتی ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر، ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص مجھے ایک بات کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو مجھے ایک بات کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، آپ مجھے جنت کی ضمانت ارشاد فرما دیجئے، آپ مجھے جنت کی ضمانت عطا فرما دیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر اس سے آپ نے فرمایا جو ایک بات کی ضمانت آپ مانگ رہے تھے، سرکار نے فرمایا کہ تم سوال نہ کرنا، کثرت سوال سے بچنا، بار بار لوگوں سے نہیں مانگنا، لوگوں سے مانگنے کی عادت سے محفوظ رکھنا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن سے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد کیا اور اس بات کی ضمانت دی تھی اور جنت کی ضمانت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اس دن سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عادت اپنا لی تھی کہ آپ کسی سے سوال نہیں کیا کرتے تھے، کسی سے کوئی بھی چیز مانگا نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی یہ عادت اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ اگر آپ گھوڑے وغیرہ پر سواری کرتے اور آپ کا چابک نیچے گر جاتا تو آپ وہ بھی کسی کو نہیں کہتے کہ اٹھا کر دے دو، بلکہ خود سواری سے نیچے اترتے اور اس چابک کو اٹھا لیا کرتے تھے، اس کوڑے کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ عادت، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی ضمانت لی تھی۔ تو آپ غور فرمائیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس بات پر جنت کی ضمانت دے رہے ہوں وہ کیا ہے کہ لوگوں سے کثرت سوال سے بچو، مانگنے سے، لوگوں سے مانگنے کی جو عادت ہے نا، اسے اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے، اور یہی جو ہے آپ کے اندر سے خودداری کو ختم کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر کثرت سوال کی عادت ہے، یہ چیز آپ کے اندر سے آپ کی خودداری کو ختم کر دے گا، آپ کی غیرت کو ختم کر دے گا، یہ چیز آپ کی عزت کو ذلت میں پیش کر دے گا۔ اور اگر آپ نے خودداری کو اپنایا، خوددار بنے، لوگوں سے بار بار سوال کرنے سے بچے، کثرت سوال سے خود کو بچایا، تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی آپ کو محبوب بنائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اور اللہ کے ناپسندیدہ عمل اور کام کو جب آپ چھوڑ دیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے، اور یہ چیز آپ کو لوگوں میں بھی محبوب بنا دے گا، لوگ بھی آپ کو پھر پسند کرنے لگیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عز المؤمن استغناؤہ عن الناس، مومن کی عزت ہے اس بات میں کہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، بالکل لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، لوگوں سے اپنی حاجتیں ختم کر لے، ان سے سوال کرنا بند کر دے، اس کی عزت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر کہ جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا۔ تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، تم سے اللہ محبت فرمائے گا، اور لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جاؤ، ان کے مال پر نگاہ نہ رکھو، ان کے اسٹیٹس پر نگاہ نہ رکھو، لوگوں کے مال سے تم بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے، انہیں تم پیارے لگنے لگو گے۔ کیونکہ مانگنے والا شخص، آپ خود غور کریں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں جو مانگتا ہوگا لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہوں گے نا کہ وہ کوئی آ رہا ہے قریب، اگرچہ وہ کسی اور کام سے آ رہا ہوگا، تو ان کے دل میں بھی خیال ہوگا بے یار پھر مانگنے آ گیا، وہ ابھی پھر کچھ نہ کچھ مانگے۔ آپ دیکھیں کتنی عزت کو خراب کیا، اور یہی بات مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، جو شروع میں نے عرض کیا لا ينبغي للمؤمن ان یذل نفسہ، کہ مومن کے لیے یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلت میں اور رسوائی میں پیش کرے، اپنے نفس کو ذلت میں پیش کرے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو استغناء عن الناس، لوگوں سے بے نیازی کے لیے، لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیاز مند رہنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ لوگوں سے بے نیاز رہنے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے۔ وہ دعا بھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ کوشش کریں اس دعا کو بھی پڑھنا شروع کر دیں، اس دعا کو اپنی عادت بنا لیں، اپنا وظیفہ بنا لیں، اور یہ دعا شروع کریں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ کسی کے اندر اگر یہ عادت ہوگی، مانگنے کی عادت ہوگی، بار بار سوال کرنے کی عادت ہوگی، اللہ نے چاہا تو اس دعا کی برکت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اس کے اندر سے بھی یہ بری عادت ختم ہوگی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا کیا کرتے تھے وہ یہ ہے اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی،
اے پروردگار عالم میں تجھ سے پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں، والعفافہ اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، والغنا اور اے اللہ میں لوگوں سے بے نیاز رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ اب اسے ایک ساتھ بھی آپ سن لیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا، پرہیزگاری کا، پاک دامنی کا اور لوگوں سے بے نیاز رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ تو کوشش کریں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ناظرین، جو بھی یہ بات دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں میری بات، کہ اگر کسی کے اندر بار بار مانگنے کی بری عادت ہے اور بار بار لوگوں سے سوال کرنے کی عادت ہے، اس چیز کو ختم کریں، اپنے اندر خودداری پیدا کریں۔ انشاءاللہ جس کے اندر خودداری زیادہ ہوتی ہے نا، اس کا توکل بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوددار بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔